تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے اس کن کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، تخصص خاص مع امینہ کنال تاجدر مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہیے بالذی اوحی الیک، جن چیزوں کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راست پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یقیناً وہ جو وحی کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، لَذِكْرَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس کے بارے میں عنقریب امت محمدیہ سے، قرآن کے حاملین سے سوال کیا جانا ہے، پوچھا جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ کہ یقیناً اس میں یعنی قرآن کریم کے اندر اس شخص کے لیے جو زندہ دلی کا ثبوت دیتا ہو، جو زندہ دل رکھتا ہو، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ او القى السمع وهو شہید، اور جو سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اس میں واضح نصیحت ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں کے ترجمے سے آپ کو اس بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے کس عنوان پر گفتگو کی جانی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جو عنوان میں نے چنا ہے وہ ہے قرآن کریم پر اعتراض اور اس کا جواب۔ میرے بھائیوں، جن 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ایمان بالکتب بھی ہے، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو بندگی سے نکال کر رب کی عبادت میں لگانے کے لیے، رب کی بندگی میں لگانے کے لیے، صراط ضلال سے نکال کر، اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً، حالات اور ظروف کے اعتبار سے، زمان اور مکان کے اعتبار سے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ انہی انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، بعض پر نازل نہیں فرمائی، بعض پر نازل فرمائی۔ یہ الگ بحث ہے، کن پر کتابیں نازل ہوئی اور کن پر کتابیں نازل نہیں ہوئی، یہ الگ بحث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن جن انبیاء کرام پر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے، صحف موسیٰ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری آسمانی کتابیں ہیں، اس کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اس طور پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کرتا یہ آسمانی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام پر ان کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کو چھوڑ کر آج کی تاریخ میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت میں باقی ہو۔
آج کی تاریخ میں قرآن کریم کو چھوڑ کر جتنی بھی آسمانی کتابیں اس دنیا کے اندر نازل کی گئی ہیں کوئی بھی اصلی حالت پہ باقی نہیں ہے۔ تورات کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، استفسار کیا گیا، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، یہ یہود و نصارہ اپنے علماء کے لیے رکوع سجدہ نہیں کرتے، رکوع سجود نہیں کرتے، یہ یہود و نصارہ اپنے علماء کے لیے عبادت نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، ان کے نام پہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتے، ان کے نام پر قربانی نہیں کرتے، پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، اپنے علماء کو معبود بنا لیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے، میرے صحابہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے علماء نے جن جن چیزوں کو حلال گردانا ان کو لوگوں نے حلال سمجھا، اور جن جن چیزوں کو ان کے علماء نے حرام گردانا لوگوں نے اس کو حرام سمجھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ عام طور پر علماء ایسے ہی کرتے ہیں، عوام کے ساتھ علماء کا جو ربط ہے یہی ہے کہ عالم لوگ جس کو حلال کہتے ہیں عوام اسے حلال سمجھتی ہے، عالم لوگ جس کو حرام کہتے ہیں عوام اسے حرام سمجھتی ہے۔ لیکن یہ کیوں کہنا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر جہاں جہاں حلال لکھا ہوا تھا ان لوگوں نے وہاں حرام لکھا، اور جہاں جہاں حرام لکھا ہوا تھا وہاں ان لوگوں نے حلال لکھا، یعنی کتابوں میں رد و بدل کیا، کتابوں کے اندر تحریف کی، منمانی طریقے سے اس کے اندر داخل کیا، اور منمانی طریقے سے اس کے اندر کیا اس میں سے نکالا، جہاں دل چاہا وہاں داخل کر دیا، جہاں دل چاہا وہاں سے نکال دیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اور عوام پبلک اس کو بغیر دلیل کے سمجھ بھی جاتی تھی، مان بھی جاتی تھی، اور اس کی بات سن بھی لیتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کی ساری کتابیں، آسمانی کتابیں قرآن کریم کو چھوڑ کر سب قابل عمل نہیں، کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تورات کی چند آیتوں کو لے کر آئے اور کہنے لگے تورات کے اندر یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا، حضرت عمر کے منہ سے یہ سننا تھا کہ تورات کے اندر یہ ہے، تورات کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے، تورات کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبولہ ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد کہا لو کان موسیٰ بین اظہرکم ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم ضلالا بعیدا۔ اے عمر سن لو، اے عمر سن لو کہ اگر تمہارے درمیان ابھی موسیٰ بھی ہوتے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرتے، پیروی کرتے، ان کی بات مانتے، تو ایسے لضللتم ضلالا بعیدا، تم دور کی گمراہی میں جا پڑتے، گمراہ ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے جو نشاندہی ہمیں ہمارے اور آپ کے سامنے فرمائی ہے، ہمیں جو اس کے بارے میں قیامت کے تعلق سے جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، ان حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ اپنی کتاب انجیل کی دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، انجیل کی دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، انجیل کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں گے، بلکہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، امت محمدیہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں، آسمانی سابقہ کتابیں قرآن کے علاوہ سب کے سب کیا ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں، سب کے سب منسوخ ہو چکے ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب تک کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی تھی قرآن کریم کو چھوڑ کر وہ قابل حجت نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ کر قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس طرح یہ آسمانی کتابیں تھیں اسی طرح یہ قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے تعلق سے
جہاں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی یہ آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے، ہم ان کتابوں کے انہی باتوں کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم جن کو ماننے کا حکم دیتا ہے، قرآن کریم جن باتوں کے ماننے کا حکم دیتا ہے ان کتابوں کے ان باتوں کو ہم مانتے ہیں، اور جن باتوں سے قرآن کریم ہمیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، تورات، زبور، انجیل کی ان باتوں کو ہم نہیں مانتے، اور جن باتوں کے تعلق سے قرآن کریم نے توقف اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کیا ہے، کچھ نہیں کہا ہے، اس کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، نہ ہم ان کا انکار کریں اور نہ ہم ان کو مانیں، نہ ہم ان کا انکار کریں نہ اس پر عمل کریں، نہ ہم اس کو سرے سے خارج کر سکتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی بات نہیں نازل کی ہے، اور نہ ہی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو جیسے نازل ہوئی تھی اب تک ویسے موجود ہے، لیکن یہ صدف افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اعتراض کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس طرح کے اعتراضات سامنے آتے رہیں گے، لوگ اعتراض کریں گے اور کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آئیے آج کے خطبہ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم پر کیا اعتراض کیا جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ قرآن کریم پر جو پہلا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک بار کی کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جس طرح تورات کو، زبور کو، انجیل کو، دیگر آسمانی کتابوں کو ایک بار بھی نازل کیا گیا، ایک مرتبہ نازل کیا گیا، ایک ہی بار میں نازل کیا گیا، قرآن کریم کو کیوں ایک بار بھی نازل نہیں کیا گیا؟ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے 23 سال کی مدت میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ پھر آپ نے سنا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر کے اندر اس کو نازل کیا ہے، ایک رات کے اندر اس کو نازل کیا ہے۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 23 سالوں کے اندر اس کو نازل کیا گیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے سدرۃ المنتہا تک، بیت العزت تک اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ایک بار کی نازل کیا، ایک بار کی نازل کیا، ایک ہی رات میں نازل کیا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات کو قرآن کریم کا نزول ہوا۔ لیکن وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، وقتاً فوقتاً، حالات اور ظروف کے اعتبار سے جب جس کی جیسی ضرورت پڑی، اللہ رب العالمین نے وہاں سے قرآن کریم کی آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک محفوظ کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اعتراض کے بارے میں؟ کہا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کہ کافروں نے کہا، ان مشرکین نے کہا، یا اللہ رب العالمین کو نہ ماننے والے لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم کو ایک بار کی کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا كذلك، کہ ہم نے اسی طرح قرآن کریم کو نازل کیا۔ مطلب ہم نے قرآن کریم کو 23 سالہ مدت میں دھیرے دھیرے، وقتاً فوقتاً، حالات اور ظروف کے اعتبار سے ہم نے نازل کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط ہو جائے۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط ہو جائے، آپ کے ماننے والوں کا دل مضبوط ہو جائے، صحابہ کرام کا دل مضبوط ہو جائے، مومنین کا دل مضبوط ہو جائے، مسلمانوں کا دل مضبوط ہو جائے۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کو وقتاً فوقتاً، حالات اور ظروف کے اعتبار سے ہم نے نازل کیا ہے۔ کبھی پوری سورت نازل ہوئی، کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی 2 آیتیں نازل ہوئی، کبھی آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا، اور اس کی مثال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو مکمل نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس ٹکڑے کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس ٹکڑے کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے
کہ ہم نے قرآن کو رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے، وہیں یہ بھی جواب دیا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین جب آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں گے، کوئی سوال لے کر آئیں گے، کوئی پوچھیں گے، کسی چیز کے بارے میں دریافت کریں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو ہم اس کا جواب حق کے ساتھ دیں گے، قرآن کریم کے ذریعے دیں گے، قرآن کریم کے ذریعے حق کے ساتھ دیں گے اس کا جواب۔ اسی لیے ہم نے قرآن کو رفتہ رفتہ اتارا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے جو اس عنوان کا انتخاب کیا، قرآن کریم پر اعتراض کیوں کیا؟ دراصل لکھنؤ کے اندر ایک ملعون رہتا ہے، شیعہ رضوی، یہ رہتا ہے وسیم رضوی، جنہوں نے قرآن کریم کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کہی ہے۔ اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کے اندر پورے ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر یہ واویلا مچا ہوا ہے کہ کون ایسا انسان پیدا ہوا ہے جو قرآن کریم کے اندر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حالات اور ظروف کو دیکھ کر یہ اس عنوان کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اسی لیے حالات اور ظروف کے اعتبار سے نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو طلحہ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے تھے اور مہمانوں کو کھانا کھلائے تھے، خود بھوکے رہ کر، تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور اس آیت سے پہلے کی آیتوں کو دیکھیے، وہاں مہمان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اسی طرح اور بھی آیتوں کو آپ لے لیجئے، ڈھیر ساری آپ کو آیتیں مل جائیں گی کہ حالات اور ظروف کے اعتبار سے وہ قرآن کی کریم کی آیت نازل ہوتی ہے۔ جس طرح سورۃ النور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب برات کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ صفوان بن معطل کے ساتھ تنہائی بے معنی نہیں ہے، کچھ تو ہے، لہٰذا کچھ مہینوں کے بعد جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بری الذمہ ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ یہ منافقین کے جانب سے، مشرکین کے جانب سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور الزام لگایا گیا ہے میرے بھائیوں، تو یہ اس کا جواب دیا گیا۔ اس طرح قرآن کریم کی آیتیں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ حالات اور ظروف کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کو نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ خلط ملط کا شکار ہو گیا، اس کے اندر خلط ملط ہو گیا ہے، گڑبڑ شڑبڑ ہو گیا ہے، ترتیب اس کی بدل گئی ہے، پلٹ گئی ہے، ادھر ادھر ہو گئی، نہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کفار مشرکین کے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا وقال الذين كفروا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ کفار نے کہا، مشرکین نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو تاکہ تم کیا غالب آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر کیا اور اس کا جواب سورہ اعراف کے اندر دیا۔ کیا جواب دیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو ایسی صورت میں کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو، یہ جواب دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترتیب کے حساب سے نازل نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ صحیح بات ہے، سب سے پہلے آیتیں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی چند آیتیں نازل ہوئی، سورۃ المدثر کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورۃ المزمل کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ تو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے، سورۃ الفاتحہ کو شروع میں رکھا گیا اور سورۃ العلق جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، ان کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس کو 96 نمبر میں رکھا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے حالات اور ظروف کے اعتبار سے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، لیکن یہ نزولی ترتیب کچھ اور ہے اور یہ قرآن کی ترتیب کچھ اور ہے۔
قرآن کی ترتیب کچھ اور ہے میرے بھائیوں. قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. آپ شک و شبہ میں نہ پڑے, آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے, اس طرح کا خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو اس طرح جب نازل کیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں یا غلطی میں ادھر کی آیت ادھر ہو گئی ہو, ادھر کی آیت ادھر ہو گئی ہو, آگے کی آیت پیچھے ہو گئی ہو, پیچھے کی آیت آگے ہو گئی. ایسا نہیں, ہرگز. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کریم کے اندر یہ گمراہی نہ آگے سے راستہ پا سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے سے راستہ پا سکتی ہے. قرآن کریم کے اندر خلط ملط کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. قرآن اس بات کی کیا کرتا ہے, ہمیں واضح تعلیم دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہو, وہ کلام یا وہ کتاب کیسے خلط ملط کا شکار ہو سکتی ہے میرے بھائیوں. تو ہمیں اس بات کو لے کر فکر مند نہیں ہونا چاہیے یا شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ خلط ملط کا شکار ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کس طرح اس کا ترتیب کا خیال رکھا. نبی اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کا انتخاب کیا, جو فرشتوں میں سب سے زیادہ امانت دار ہے, سب سے زیادہ امانت دار ہے. روح الامین جن کو کہا گیا ہے, قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین, کہ یہ جبریل امین کا انتخاب کر کے ان کو قرآن کریم کی آیتیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین لے کر آتے تھے, آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلدی پڑھنے لگتے تھے, یاد کرنے لگتے تھے. قرآن نے کیا کہا, لا تحرک به لسانک لتعجل به, لا تحرک به لسانک لتعجل به, ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جلد باز مت بنیے, جلدی کا شکار مت ہوئیے. آپ اس بات کو لے کر فکر مند مت ہوئیے کہ آپ قرآن کریم کو بھول جائیں گے. نہیں, اللہ رب العالمین نے کہا ان علینا جمعہ و قرآن, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, جمع کرنا بھی یہ ہمارے ذمہ ہے. جمع کرنا, اس کو محفوظ کرنا, ترتیب سے محفوظ کرنا, یہ بھی ہمارے ذمے ہے میرے بھائیوں. وقرآن ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن پڑھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب سے پڑھانے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے. ترتیب سے پڑھانے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. جب آپ پر قرآن پڑھا جائے تب آپ غور سے سنیے, اس کی اتباع کیجیے, اس کے بعد پھر آپ کیا کیجیے, آپ اس کو پڑھیے, اس کو یاد کیجیے. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کو نازل کرنے کی ذمہ داری لی ہے, وہیں قرآن کریم کو ترتیب سے حفظ و امان میں رکھنے کی بھی ذمہ داری لی ہے. قرآن کریم کی کیسے حفاظت ہو اور صحیح حفاظت ہو, اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے, لہٰذا ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات اور کہی جاتی ہے, وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں جمع نہیں کیا گیا, کیوں کتابی شکل نہ دے دی گئی. تو میرے بھائیوں, اس سلسلے میں آپ یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 9 دن پہلے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا, اور 9 دن کے اندر کیسے اس کو جمع کرنا ممکن تھا. اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, تو آپ نے لکھنے کا خیال نہیں کیا, بندوبست نہیں کیا. میرے بھائیوں, یہ الزام سراسر جھوٹا ہے میرے بھائیوں. یاد رکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا اور پڑھنے کا بندوبست کیا. اس کے لیے حضرت علی اور زید بن ثابت وغیرہ کئی صحابہ کرام کا نام آتا ہے, ان کا انتخاب کیا. آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی, آپ ان سے کہتے تھے لکھو. لکھنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے تھے, بلکہ لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ پڑھ کے سناؤ. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے اور کچھ کہا ہے, میں نے کچھ اور پڑھا ہے اور تم نے کچھ اور لکھا ہے, غلطی تو نہیں ہوئی, لہٰذا پڑھ کے سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کے سنایا بھی گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کے سنایا بھی گیا. اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام قرآن کریم کو اسی ترتیب سے یاد کر لیا تھا.
بہت سارے صحابہ کرام نے یاد کیا تھا، اور خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے، نوجوان صحابی رسول تھے، بہت زیادہ حافظے کا مالک تھے، وہ قرآن کریم کو ازبر یاد کر چکے تھے کہ ان کی بات ہی الگ تھی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی خلط ملط نہیں ہوا ہے، کوئی رد و بدل، کوئی ترتیب میں الٹ پھیر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور مصحف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گرچہ اس کو مصحفی شکل نہیں دی گئی، مصحفی شکل یعنی کتاب کی شکل نہیں دی، لیکن اس کو لکھا جاتا تھا، کہیں ہڈیوں میں لکھا جاتا تھا، چمڑوں میں لکھا جاتا تھا، پتوں میں لکھا جاتا تھا، کپڑوں میں لکھا جاتا تھا بہرحال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تو ایسی صورت میں حضرت عمر چونکہ دور اندیش تھے، حضرت عمر کیا تھے؟ دور اندیش تھے، تو جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ کرام، صحابہ کرام میں جن لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا ان لوگوں کی شہادت ہوئی۔ جنگ یمامہ کیا ہے؟ جنگ یمامہ دراصل مسلمہ کذاب، جنہوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد ایک بعد دیگر کئی فتنے جنم لیے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا۔ تو یہاں پہ ان سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت سارے حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر، قرآن کے ضائع ہونے کا مجھے خدشہ لاحق ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح حفاظ کرام کی شہادت ہوتی رہی تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن ضائع ہو جائے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ جمع کیجئے قرآن کریم کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی فرصت میں انکار کر دیے، نہیں وہ کام میں نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مسلسل یہ اصرار رہا، لگاتار یہ کہتے رہے کہ نہیں اس کو جمع کرنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دیا گیا، میرا دل اور میرا سینہ کھول دیا گیا، آخر میں اس بات کو مان لیا۔ لہٰذا حضرت زید بن ثابت، حضرت علی وغیرہ، یہ تمام صحابہ کرام کی ایک جماعت تشکیل دی گئی، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ پہلی فرصت میں حضرت زید بن ثابت جو اس کمیٹی کے صدر تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے انکار کیا، اس سے مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، لیکن اصرار ہونے کی وجہ سے وہ آخر تیار ہوئے، اور مسجد نبوی کے اندر یہ اعلان کیا گیا، یہ کہا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ لا کر جمع کرے، جمع کرے۔ لہٰذا اعلان کے مطابق جمع کیا گیا، اور کہا گیا کہ جس آیت کے مطابق 2 گواہ نہیں ملیں گے اس وقت اس کو لکھا نہیں جائے گا۔ یعنی ایک آیت ہے، اس کے بارے میں 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 لوگ کہیں کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تبھی اس کو لکھا جائے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام کو یاد تھا قرآن کریم، ترتیب سے یاد تھا، لیکن انہوں نے اپنے حافظے پر بھروسہ نہیں کیا کہ مجھے جو یاد ہے میں اسی حساب سے لکھ لوں گا، نہیں، لکھا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھا گیا تھا، چمڑے میں ہی صحیح، پتے میں ہی صحیح، ہڈی میں ہی صحیح، ان کو جمع کیا جائے، اس کے بعد کیا کیا جائے، اس کو لکھا جائے۔ لہٰذا جمع کیا گیا، قرآن کی ساری آیتیں جمع ہو گئی سوائے 3 آیتوں کے، سورہ توبہ کی 2 آیتیں اور سورہ احزاب کی 1 آیت، یہ 3 آیتیں نہیں مل رہی تھی۔ پھر دوسرے جمعہ میں اعلان کیا گیا کہ یہ 3 آیتیں نہیں مل رہی۔ کیسے پتا چلا 3 آیتیں نہیں مل رہی؟ چونکہ صحابہ کرام کو یاد تھا، قرآن کریم صحابہ کرام کو یاد تھا، جس کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ 3 آیتیں ہمیں یاد ہے، نہیں مل رہی ہے، کیوں؟ لہٰذا اعلان ہوا کہ 3 آیتیں لائی جائیں۔ پھر بعد میں 2 صحابہ کرام آئے، ان کو پتا چلا ہاں یہ قرآن کی آیتیں ان کو جمع کرنا ہے، دینا ہے، لہٰذا وہ آئے، پھر اس کے بعد لکھا گیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ قرآن کریم کو اس طرح جمع کیا گیا۔ اسی طرح اس کو ایک نسخہ بنا کر حضرت ابو بکر کے پاس تھا، جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا۔ حضرت عمر کی جب وفات ہوئی تو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کو دے دیا گیا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی تو وہاں پر قرأت کو لے کر اختلاف ہوا۔ زبان سمجھتے ہوں گے آپ، اس زبان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے حیدرآباد میں اردو بولا جاتا ہے،
लखनऊ के अंदर भी उर्दू बोला जाता है, दिल्ली के अंदर भी उर्दू बोला जाता है, लेकिन तीनों जगह की उर्दू में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। लबो लहजे के अंदर हो या इसी तरह बोलने के अंदाज में हो, स्टाइल में हो, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है मेरे भाई। अरब के अंदर भी ये थी कि वो कबीले के एतबार से वो लोग अरबी बोलते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क था। लिहाजा किरत के अंदर क्या हुआ, इख्तलाफ हुआ कि वो कहते, कोई साहबी कहते थे कि इस तरह पढ़ा जाएगा, कोई साहबी कहते थे इस तरह पढ़ा जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके खात्मे के लिए फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित को कहा और वही कमेटी तश्कील दी कि क्या करो, एक किरत पे इसको जमा कर दो, एक किरत पे जमा करो। एक किरत पे जमा क्या, किरत कौन सी होगी, कुरैश की ज़बान इस्तेमाल होगी। कुरैश, चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, कुरैश के थे, लिहाजा कुरैश की ज़बान इस्तेमाल होगी और उनकी ज़बान में जहाँ कुरान की आयतों में इख्तलाफ होगा उनकी ज़बान को क्या तरजीह दी जाएगी। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कुरान को एक किरत पर जमा किया गया। इसको मुसहफ़ उस्मानी कहते हैं। आज के ज़माने में जो कुरान आप देखते हैं वही उसी का पेशकीमा है। और जो किरत को लेकर इख्तलाफ हुआ था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको क्या कर दिया था, जला दिया था। उनको क्या कर दिया था, जला दिया था कि अगर ये बाकी रहेंगे फ़र्क बाद में इस तरह के इख्तलाफात जन्म लेंगे और झगड़े होंगे और फसाद होंगे, खून खराबा होगा, लिहाजा उनको जला दिया गया था। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कुरान करीम के अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं हुई है, कुछ भी तब्दीली नहीं हुई है। आज एक बंदा आता है मलऊन जाहिल, ये जाहिल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसने कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ा नहीं है। जी न्यूज़ के एक टीवी डिबेट में मैं देख रहा था कि वो कुरान करीम की उन 26 आयतों को लिख कर लाया था और वो पढ़ रहा था, उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था। कुरान करीम की वो तर्जुमा पढ़ रहा था, उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था। अगर ये कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ा होता तो इनके सामने ये आयत आई होती, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब के अंदर जर्रा बराबर शक व शुबा नहीं है। अगर ये कुरान करीम को पढ़ा होता तो इनके सामने ये कुरान की आयत आई होती, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर इसने कुरान करीम को पढ़ा होता तो ये आयत उनके सामने आती, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, कि कुरान के अंदर किसी दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कहीं से दाखिल नहीं किया जा सकता, कहीं से निकाला नहीं जा सकता। अगर ये आयतें वो पढ़े होते तो ऐसी सूरत में ये नहीं कहते कि कुरान करीम के अंदर नौज़ बिल्लाह 26 आयतों को ऐड किया गया है। और अगर कुरान करीम की इन आयतों को वो पढ़े होते जिन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंजेस किए हैं, रहती दुनिया तक के लोगों को ये पैगाम दिए हैं कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से नाज़िल करदा किताब है, अगर तुम्हें शक है, शुबा है, तो इस तरह की 10 सूरतें पेश कर दो, और अगर 10 सूरत पेश नहीं कर सकते, एक सूरत पेश कर दो, और अगर एक सूरत भी पेश नहीं कर सकते तो तुम्हें मैं ये चैलेंज करता हूँ, कहता हूँ, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल लैन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथ्लि हादल कुरान, कि तमाम इंसानों को जमा कर लिया जाए, तमाम जिन्नों को जमा कर लिया जाए, उसके बाद कुरान की एक आयत लिखना चाहे, इस जैसा कुरान पेश करना चाहे, नहीं पेश कर सकते, नहीं पेश कर सकते। अगर ये आयतें वो पढ़े होते तो ऐसी सूरत में सहाबाए किराम के बारे में ये इल्जाम न लगाते कि नऊज़ बिल्लाह इन लोगों ने 26 आयतों को ऐड कर लिया है, 26 आयतों को इसमें इजाफा कर दिया है। नहीं, मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों, एक आयत बनाना मुमकिन नहीं है, एक आयत बनाना मुमकिन नहीं है। तो बड़े बड़े खुसहा, बड़े बड़े बुलगा, जो अदीब शोरा गुजरे हैं, शोरा गुजरे, वो लोग जब शस्तर रह गए, परेशान रह गए, नहीं ला पाए, तो सहाबाए किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, ये लोग कहाँ से ला सकते हैं? और अगर मान भी लिया जाए कि ये लोग लाए हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर रहे थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में कहा शेर खुदा हैं, शेर खुदा, वो क्या कर रहे थे? क्या इन लोगों से डर कर बैठ गए थे? जिनको शेर खुदा कहा जाता है, जिनका लक़ब शेर खुदा है, वो इन लोगों से डर कर बैठ गए थे। और अगर मान भी लिया जाए कि वो बैठ गए थे, तो हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली की हुकूमत आई थी, नहीं आई थी? आई थी। तो जब आई थी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये पावर था कि जिन आयतों को ऐड किया गया उसको निकाल बाहर करे। मेरे भाई, ये इस बात की दलील है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ये सहाबा हजरत अबू बकर को लान तान करते हैं, हजरत उमर फारूक को लान तान करते हैं, हजरत उस्मान को लान तान करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वसीम रिजवी ये हजरत अली के भी गुस्ताख हैं,
حضرت علی کے بھی گستاخی ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں سے صرف نظر کرنا ہے، ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔